السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں ان تمام محنتوں میں حق کی محنت کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے اور باطل کی محنت بڑی تیزی ہوتی ہے، اور حق کی محنت کی رفتار بڑی دھیمی ہوتی ہے۔ اس کی دھیمی رفتار سے یہ دھوکے میں نہیں پڑ جانا کہ ہماری محنت ناکام ہے۔ عام طور پر وہ لوگ کام سے محروم ہوتے ہیں جو کام کا نتیجہ جلدی دیکھنے کے خواہش مند ہیں، جو کام کا نتیجہ جلدی دیکھنے کے خواہش مند ہیں، وہ کام سے جلدی محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ ایسا ہی ہے جیسے شادی کے بعد اولاد کا نتیجہ۔ شادی ہوتے ہی کوئی یہ پوچھنا شروع کر دے، جناب خوشخبری، اسے کہیں گے ذرا صبر کرو جناب، اتنی جلدی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دیں گے۔ اب دوسرا ہفتہ آ کر پوچھ رہے ہیں جناب خوشخبری، تیسرا ہفتہ آ کر پوچھ رہے ہیں بھئی خوشخبری، سسرال والے جمع ہو گئے، بھئی کیا خوشخبری؟ اسے احمق بولیں گے، نادان بولیں گے، بے صبرہ بولیں گے، بے تجربے کار بولیں گے۔ بھئی خوشخبری جب ہوگی بتا دی جائے گی۔ آپ کے بار بار خوشخبری پوچھنے سے اگر کہیں یہ ڈپریشن میں چلے جائے تو ہمیشہ کی خوشخبری بند ہو جائے گی۔ بار بار پوچھو مت۔ اسی طرح دعوت میں صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کہا گیا۔ حق کو تھامنا ہے، پہلے صبر کو تھامو۔ صبر کو نہیں تھامو گے، حق پر نہیں رہو گے۔ حق پر رہنے کے لیے آپ کو صبر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اسی لیے حضرات انبیاء
برسہا برس محنت کرنے کے بعد نتیجے میں جلد بازی نہیں کر ہوتے تھے. نتیجہ اللہ کے حوالے. 950 سال محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے. حضور علیہ السلام کی محنت، مکی محنت 13 سال 500 کا مجمع، نتیجہ اللہ کے حوالے. مایوس نہیں ہوئے حضور مایوس نہیں ہوئے. اور نبی کی جو محنت ہوتی ہے، پوری امت کی محنت ایک پلڑے میں، پوری امت کی محنت، نبی کی ایک دن کی محنت اس کے مقابلے میں بھاری پڑ جاتی ہے. بے نبی تو نبی ہوتے ہیں. امتی پوری زندگی محنت کرے اور نبی ایک دن محنت کرے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو نبی کی 13 سالہ محنت میں نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 500 مسلمان. اور ہم لوگ جلد بازی ایسے کرتے ہیں کہ ہماری جلد بازی کی وجہ سے اللہ کی مددیں ہٹ جاتی ہیں. صبر کرو، اللہ کہہ رہے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اور ذرا صبر کرو، اور ذرا صبر کرو، اور ذرا صبر کرو، اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے. ان قریب. کتنا صبر کریں؟ صبر کا بارڈر ابھی آپ چھونے والے ہیں. بس بارڈر پر یوں ہاتھ رکھ دو گے، جیسے کبڈی میں حالات سب جکڑے ہوئے ہیں. بیچارہ حالات کا جکڑا ہوا، آگے بڑھتے 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 بارڈر پر اگر انگلی رکھ دیا، تمام حالات چھٹ جائیں گے. نہیں چھٹ جائیں گے؟ ابھی تمام حالات، اگر حالات کا جکڑا ہوا، جیسے کبڈی میں نہیں جکڑتے کسی کو، پکڑ لیے سب، حالات کا جکڑا ہوا. اب وہ کھینچتے کھینچتے اس بارڈر کی لکیر پر کیا رکھ دی؟ انگلی. ہاتھ نہیں، انگلی. یہ انگلی پہنچ گئی. انگلی پہنچتے ہی سب حالات حل، سب آؤٹ. نقشہ کیسا نظر آ رہا تھا؟ گیا یہ کام سے. کیوں؟ حالات جکڑے گئے. گیا یہ کام سے. کیوں؟ حالات پکڑ لیے. آنکھ کھول کر سنیں، مجھے دیکھ کر سنیں. اسی لیے کہا جاتا ہے سنتے وقت آنکھوں سے آنکھیں ملایا کرو. سنتے وقت آنکھوں سے. نام محرم کو دیکھنا منع ہے. محرم کو دیکھنا بھی منع ہے کیا؟ امی کو دیکھنا ثواب ہے بھائی. امی کو دیکھنا ثواب ہے، ابو کو دیکھنا ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا ثواب ہے. اسی طرح خطیب کو دیکھنا اتنا بڑا ثواب. حضرت جبریل نے فرمایا جنت البریہ میں جو جتنا قریب سے خطیب کو دیکھے گا جمعے کے دن، اتنا قریب سے اللہ کی زیارت کرے گا. یہ ہے حدیث پاک میں. جبرائیل علیہ السلام آئینہ لا کر بتائے. آئینے میں نقطہ تھا. پوچھا جبرائیل کیا ہے یہ نقطہ؟ کہا یہ نقطہ عرش اعظم ہے اور یہ آئینہ جنت البریہ ہے. تب آپ نے فرمایا تھا جو جتنا قریب سے خطیب کی دیدار کرے گا، اتنا قریب سے جنت البریہ میں اللہ کی دیدار کرے گا. تو دیکھنا چاہیے. تو آنکھوں سے ہم اس کو لیں اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالات ظاہر میں یوں جکڑیں گے، ایسا جکڑیں گے، ایسا معلوم ہوگا حالات زدہ، حالات کا مارا ہوا، حالات کا ستم کیا ہوا، حالات سے پریشان، حالات سے انتہائی مجبور، مظلوم، معذور. اب یہ کچھ نہیں کر سکے گا. اچانک سب حالات چھٹ گئے. کیوں؟ یہ ہمت ہارے بغیر کھسکتے 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 ہاتھ رکھ دیا باؤنڈری پر.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا، اور ذرا. حالانکہ حالات کیسے تھے؟ اصابتہم سرا اصابتہم ضرا، اتنی حالات، اتنے پریشانیاں. جس وقت نبیوں کے متبعین کو حالات پر حالات آتے گئے، زلزلوا، قدم اکھڑنے لگے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، رسول اور ان کے تمام انصار، متعلقین، معتقدین چیخ کر پکار کر یہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد آئے گی کب؟ تیری مدد آئے گی کب؟ کب آپ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، آگاہ رہیں، تمہارے حالات سے میں بھی واقف ہوں، ایسا نہیں کہ میں واقف نہیں ہوں. بس اور کچھ دیر صبر کرو، اور کچھ دیر صبر کرو، اور کچھ دیر صبر کرو. صبر کرتے رہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مددیں آنا شروع ہو گئی. حضرت مولانا ارشاد علی فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی بس کبھی، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، ابھی بس 10 دن اور مزید صبر کر لیتے، اللہ کی مددوں کے دروازے کھل جاتے، قریب آ کر ہار گئے. ایسا بھی ہوتا ہے، قریب آ کر. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، من جد وجدہ، محنت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار ہارنے کے بعد، 7 بار ہارنے کے بعد 8ویں مرتبہ، جس وقت 7 بار ہارا ہوا انسان بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا ایک مکوڑا درخت پر چڑھ رہا ہے، گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا. اللہ کو، صلاح الدین کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے مکوڑے کو اللہ نے روانہ فرما کر سکھائے جیسا ایک نظام اللہ نے بنایا. چڑھا گرا، چڑھا گرا، جتنے بار ہارے اتنے بار مکوڑا گرا، اس کے بعد کے مرتبہ منزل تک پہنچ گیا. گویا صلاح الدین ایوبی کو یہ سبق سکھا رہا تھا مکوڑا، جب میں ہمت میں ہار رہا ہوں، صلاح الدین تو کیوں ہمت ہار گیا؟ عربی 7 بار ہارا، 8ویں بار پھر کوشش کر کیا، جی اللہ نے فتح دی. اللہ نے اسی لیے کہا جاتا ہے 7 مرتبہ یہ اللہ کی ترتیب ہے. شیطان کو 7 مرتبہ کنکر مارنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کتنے بار مارو؟ کتنے بار؟ کیا سب کو مراقبے میں بٹھایا ہوں میں؟ جی مراقبہ. سمم بکمن ہو جا یار، کچھ پانا ہو تو دم نہ مار، یہ کہا کرتے تھے. کتنے مرتبہ؟ 7. تو بھئی ہم طواف 7 مرتبہ کرتے ہیں، سعی 7 مرتبہ کرتے ہیں، شیطان کو کنکر 7 مرتبہ مارتے ہیں. کیا حکمت ہے یہ؟ فرمایا حالات بھی 7 مرتبہ آئیں گے. بعضوں نے کہا 7 طرح کے آئیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کے طرف سے آزمائشیں 7 طرح کے آئیں گی، اور اس میں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ یہ بتا رہے ہیں حالات کبھی موت کی شکل میں بھی آئیں گے، حالات کبھی نقصان کی شکل میں آئیں گے، حالات کبھی دکھ کی شکل میں آئیں گے، بیماری کی شکل میں آئیں گے، اولاد کی وفات کی شکل میں آئیں گے، انتہائی خسارہ اور انتہائی ذلت کی شکل میں آئیں گے. ان تمام حالات پر گھبراؤ مت.
فبشر الصابرین، صبر کرو، صبر کرو، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ حالات ایمانیات پر حالات، توجہ، عبادتوں پر حالات، معاملات پر حالات، معاشرے پر حالات، اخلاقیات پر حالات آئیں گے۔ ہمارے جتنی زندگی میں دینی شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر حالات، گھبرانا نہیں ہے۔ ان تمام شعبوں پر 7 طرح کے حالات جب آئیں، ان 7 طرح کے حالات پر اللہ کے حکم پر جمو۔ اور حالات آئیں گے کس پر؟ اپنوں پر، پرائیوں پر نہیں۔ اپنوں پر حالات ہیں، اپنوں پر حالات ہیں، پرائیوں پر نہیں۔ جو ایڈمیشن لیتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس نے داخلہ لیا اس کا امتحان ہوگا، اس پر حالات آئیں گے۔ اور ہم لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، حالات جب آتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی سے پوچھو بھئی آج آپ گشت میں کیوں نہیں تھے؟ ذرا بیگم کو ہاسپٹل لے جانا تھا۔ کیوں بھئی؟ گشت سے پہلے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے، گشت کے بعد نہیں لے جا سکتے؟ جا سکتے نہیں جا سکتے؟ 3 دن کیوں نہیں گئے؟ نہیں کچھ مسئلہ تھا۔ اچھا بھی چلنے میں کیوں تاخیر؟ نہیں ذرا مسئلہ تھا۔ ارے بھی ملاقاتیں؟ نہیں ذرا مسئلہ تھا۔ ارے اللہ کے بندوں، مسئلے کے حل ہی کے لیے تو کہے جا رہا ہے، کام کرو۔ یہ کہے تم اپنا کام کرنا، یہ کہ تمہارے کام کے ساتھ اللہ کی مددوں کا ہونا۔ توجہ سے بات کو سمجھو۔ ایک میں کام کر رہا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر، ایک اللہ کی مدد کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ کون سا کام تیزی سے ہوگا بھائی؟ بولو بھائی کس سے کے ساتھ ہوگا؟ طے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا کام کر، میں تیرا کام کروں گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ بشرط ہے کہ نہیں ہے؟ جب شرط ہے، شرط ہی ہم پورا کرنے کو تیار نہیں، اللہ مشروط کیسا پورا کرے گا؟ اللہ کہہ رہے حالات جب تجھ پر آئے تو یہاں آ جا، اور جو حالات تیرے ہیں وہ میں تیرا حالات کو حل کروں گا۔ اور جب حالات آتے ہیں ہم حالات کے حل کرنے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، بڑے ترم خاں ماشاءاللہ۔ حالات حل کرنے کون آئے ہیں؟ بیمار تشریف لائے ہیں بیماری کو دور کرنے، مخروص تشریف لائے ہیں خرس کو دور کرنے، کمزور تشریف لائے ہیں کمزوری کو دور کرنے، معذور تشریف لائے ہیں عذر کو دور کرنے۔ واہ 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 واہ، کتنی عقل ہے دیکھو ہماری۔ اپاہج تشریف لائے ہیں اپاہج کی مدد کرنے۔ بھئی کمزور تو ہم ہیں، اللہ قوی ہے، قوی۔ القوی کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ القوی کس کا نام؟ اللہ قوی ہے، اور ہم کون ہیں؟ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف نکلا ہے ضعف کو دور کرنے۔ واہ، ضعیف نکلا ہے کس کو دور کرنے؟ اللہ کہہ رہے اچھا تو اٹھا لے گا، اٹھا دکھیں گے۔ اٹھایا نہیں اٹھ رہا، جلابہ مار رہا ہے۔ بھئی اپنی طاقت سے بڑھ کر جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اٹھائیں گے تو جلابہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ناف ٹلے گا کہ نہیں ٹلے گا؟ بھئی ناف ٹل کر پیٹ میں درد، دست شروع، کیا ہوا؟ وزن اٹھایا، تکلیف ما لا یطاق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بھئی طاقت سے بڑھ کر اللہ نے جب تکلیف تمہیں دی نہیں، تمہارے ذمہ یہ اٹھانے کی حالات اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، بیماری کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔
ہمارے قرضوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت جابر سے کیا کہا تھا عبداللہ نے، جب کوئی مقروض آئے قرض مانگنے کے لیے، ذرا میرے آقا سے کہہ دینا۔ کسے کہہ دینا؟ ارے بولو کسے کہہ دینا؟ کس سے کہہ دینا؟ اب پریشان ہے ہمارے ابو کے آقا کون، ہمارے ابو کے آقا کون، ہمارے ابو کے آقا کون؟ تلاش کیا تو دیکھا کوئی آقا ہے ہی نہیں۔ یہ تو آزاد انسان ہے، آزاد انسان کا آقا کون ہوتا ہے؟ پھر پتا چلا او ہو یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور اللہ کے بندے کا آقا کون ہے؟ تو یہ اشارہ دیا جب بھی کوئی آئے میرا قرض مانگنے کو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرض ادا کرنے والے کو کہہ دے اے عبداللہ کے رب عبداللہ کا قرض ادا کر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اے عبداللہ کے رب عبداللہ کا قرض ادا کر۔ اور ہم کیوں بھئی کام چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، قرض ادا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں بھی دکان میں زیادہ وقت دے رہی؟ نہیں، قرض ادا کرنا ہے۔ کیوں بھی بیرون جا رہی؟ نہیں، قرض ادا کرنا ہے۔ آج تک دنیا میں یہ ایک بیرون والا بتا دو جو قرض ادا کر کے مقروض نہ ہوا ہو۔ چیلنج۔ قرض ادا کرنے کے لیے بیرون گئے، قرض لے کر گئے اور پھنسا کہ نہیں پھنسا؟ وہاں کا رب الگ نہیں، یہاں کا رب الگ نہیں۔ اللہ جب کسی کو دینے پر آتا ہے مٹھی بند کر کے ہاتھ تو ہاتھ دیتا ہے، جب اللہ کسی کو پریشان کرنے پہ آتا ہے بکھیر کر کہہ دیتا ہے چن لے۔ شتت اللہ لہ شملہ، یہ حدیث پاک میں ہے، شتت اللہ لہ شملہ، اللہ اس انسان کے ضروریات کو بکھیر دیتا ہے۔ تأتی الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس، ولا تأتی الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا اس کے پاس اتنی آئے گی جتنی مقدر میں ہے۔ اور جو آخرت کے لیے جیتا ہے، اللہ کو ڈرتا ہے، تو کیا اللہ کرے گا؟ جمع اللہ لہ شملہ، حدیث میں ہے اللہ اس کے تمام ضروریات کو مٹھی بن کر کے مٹھی پر مٹھی دے دے گا۔ اور تأتی دنیا وہی راغمہ، ذلیل ہو کر دنیا اس کے پاس آئے گی۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے کرنا کیا ہے؟ پہلے اللہ کے بننا۔ کس کے بننا بھائی؟ اللہ کے۔ جو اللہ کا نہیں بنا وہ دوسروں کو اللہ کا کیسا بنائے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کسی نبی نے بھی اپنی طرف نہیں بلایا میری مانو، اللہ کی مانو۔ جتنے انبیاء تشریف لائے کسی نبی کی دعوت یہ بتا دو مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو۔ اللہ نے کہا حضور کی مانو، نبی کی مانو کس نے کہا؟ اور نبی نے کیا کہا؟ ارے کیا کہا بھائی؟ ہاں، نبی نے کہا اللہ کی مانو، اللہ نے کہا نبی کی مانو، نبی نے کبھی نہیں کہا میری مانو۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی نے کہا تو کرو، نبی نے منع کیا رک جاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، نبی جو کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان کی حرکت، ان کی لب کشائی اللہ کے وحی پر موقوف ہے۔ ان کے لب اس وقت تک حرکت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ یہ کہا گیا۔ تو عرض کرنے کا منشا کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ کرو،
عرض یہ ہے کہ یہ کرو کہ اللہ جل جلالہ امن والہ جب اپنی ذات کی جانب بلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کوئی بندہ کہے کہ میری جانب، جب کسی بزرگ سے کہا حضرت ایک نصیحت کرو، فرمایا نہ اللہ بن نہ رسول بن، شارٹسٹ دو جملوں میں کیا کہا، نہ اللہ بن نہ رسول بن۔ انہوں پریشان، حضرت میں اللہ کیسے بن سکتا ہوں، میں رسول کیسے بن سکتا ہوں، میں تو ایک بندہ ہوں۔ ایک نصیحت کہا، نہ اللہ بن نہ رسول بن۔ تو پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دیں، ہم تو سادے سیدھے لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ صرف وہ ہے جو یہ کہے میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فان الامر بين الكاف والنون۔ یہ اللہ کی ذات، میں جو کہوں وہ ہو جائے۔ یہ کس کی ذات؟ یہ رسول کون؟ میری نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کون؟ ارے بولو کون؟ ارے بولو بھائی کون؟ رسول۔ سمجھا رہا ہوں آپ کو، رسول نہ بن۔ کیوں؟ اللہ نے میری ماننے کو کہا، اگر تم میری نہیں مانو گے کہاں جاؤ گے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور جنت کون ہے؟ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ۔ گوہ نے کہا تھا حضور کو دیکھ کر، جس نے آپ کی مانی وہ فلاح ہو گیا، اور فلاح پانے والا وہ جنت میں جائے گا، جس نے آپ کی نہیں مانی وہ خسارے میں گیا، خسارے والا جہنم میں جائے گا۔ کیا نہ بن؟ نہ اللہ بن نہ رسول بن۔ تیری بات کوئی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی، میری بات نہیں مانو گے تو یہ سب بولنے کی تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، ورنہ تم رسول بن گئے۔ تو ہم جو چاہیں ہو جائیں، نہیں ہوتا ایسا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہاری چاہت، اللہ جو چاہتا ہے وہ تم چاہو گے، تم جو چاہتے ہو وہ اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ پہلے تم کیا بنو؟ اللہ کی چاہت کے مطابق بنو۔ ما زال العبد تتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کہتے ہیں نفل نمازیں پڑھتے 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 میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، حتی کنت بصرہ الذی یبصر بی، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی میری مرضیات کے مطابق دیکھے گا، میرے مرضیات کے مطابق سنے گا، میری مرضیات کے مطابق کرے گا، میری مرضیات کے راستے میں چلے گا۔ یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی؟ ارے بھی کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں ہے بڑی بات؟ اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی ہمارا کام کیا ہے؟ ہر اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ ہر اللہ کا بندہ بولو، کس کا بندہ بن جائے بھئی؟ بس دعوت کا کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہر اللہ کے بندے کو اللہ جاننے والا بن جائے۔ بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہاں، آپ کو اللہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ آپ کو اللہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ آپ کو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں، بھئی وہ شاگرد کیسا شاگرد جس کو استاد ہی نہ جانے؟ تو اس کا مطلب کیا؟ شاگرد تو تھا
لیکن استاد کی نظروں سے بچتا تھا، استاد کی تربیت سے بچتا تھا، استاد کی خدمت سے بچتا تھا، استاد کی قربت سے بچتا تھا، استاد کی صحبت سے بچتا تھا۔ تبھی تو تعارف کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اچھا آپ ہمارے شاگرد ہیں، کہاں پڑھے؟ وہاں پڑھا۔ کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ۔ اچھا کیوں؟ وہ اس کے وجہ سے تمہاری پہچان ہو رہی ہے۔ تو مطلب کیا؟ تمہاری کلاس میں 4 لوگ وہ تھے جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی جانکاری سے تم اپنی جانکاری کرا رہے ہو، ورنہ تمہاری کوئی جانکاری نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اچھا آپ میرے بندے ہیں؟ ہاں ہاں۔ کیسے؟ یا اللہ وہ آپ کے، ہاں ہاں ان کے مرید ہیں۔ اچھا یا اللہ وہ، ہاں ان کی جماعت میں چلتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا۔ یا اللہ وہ، ہاں ہاں ان کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ کوئی تعارف ہے اللہ کے بندے کا؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمائے کہتے جو اللہ سے جڑا نہیں وہ امت کو کیا اللہ سے جوڑے گا؟ اشخاص سے جڑنے والا اشخاص سے جوڑے گا، شخصیت سے جڑنے والا شخصیت سے جوڑے گا، اور اللہ سے جڑنے والا ہمارا جوڑ کس سے ہے؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ من جور العدیان الى عدل الاسلام من ضیق الدنیا الى سعت الاخرہ۔ یہی تو ہے ہمارا کام۔ کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کہاں؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے۔ یہی ہمارا کام تا قیامت۔ دعوت کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب سے کسی نے کہا، حضرت آپ نے ہم سے کہا دیکھو ایک ہی بات بولنا ہے تمہیں، گش میں جاؤ گے یہ بات کرنا، ملاقاتوں میں جاؤ گے یہ بات کرنا، فضائل گش کرو گے یہ بات کرنا، عمومی بات کرو گے یہ بات کرنا۔ وہاں کے تربیت یافتہ تمام لوگوں کی بات ایک ہی بات ہوگی۔ آپ ان کو کھڑا کر دیں وہی بات کریں گے، ان کو کھڑا کر دیں وہی بات کریں گے، ان کو کھڑا کر دیں وہی بات کریں گے، ان کو کھڑا کر دیں وہی بات کریں گے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت سے، حضرت ہم دوسری کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بیان کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ تم داعی ہو، داعی کی دعوت یہ ہوتی ہے جیسے اذان۔ جب سے اسلام میں اذان آئی اس وقت سے اب تک اذان بدلی ہے ایک ہی ہے۔ داعی کی دعوت وہ ایک ہی رہے گی۔ علماء کی بات الگ الگ ہو سکتی ہے، مفسر کی تفسیر الگ الگ ہو سکتی ہے، محدث کی تحدیث الگ الگ ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر الگ الگ ہو سکتی ہے الگ الگ عنوانوں پر، لیکن داعی کی دعوت الگ الگ ڈیزائن کے بیان کرنے کی اجازت داعی کو نہیں۔ میں مطالعہ کر کے بولتے کہ مطالعہ کرتی اذان میں مطالعہ کر کے اذان دیتی کیا؟ ابھی جو اذان دیتے ہیں مطالعہ کر کے دیتے ہیں، ہاں ایک ہی اذان، بیان ڈیزائن کے۔ آج ایک عجیب واقعہ، آپ کو عجیب واقعہ سب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فکر والی بات جس سے تشکیل ہو سکے، جتنی بات کہنے کو آپ کو اجازت ہے، جتنی بات کہنے سے آپ کی نفسانیت نہیں بڑھے گی، آپ کے اندر شر پیدا نہیں ہوگا، آپ کے اندر کوئی تخصص، تخصیص، تشخص پیدا نہیں ہوگی، وہ بات کرو۔ وہ باتیں حضرت مولانا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک میں چلایا۔ ہم کئی اسفار میں
ان کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ذمہ دار آئے لیکن ان کی چھوٹے ذمہ دار کو کھڑا کرو وہی بات کرے گا، بڑے انسان کو کھڑا کرو وہ بھی وہی بات کرے گا۔ یہ حضرت نے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام بنایا۔ یہاں نہیں جانتے لوگ، جو ملکوں کے سفر کر کے پڑوس ملک کے ذمہ داروں سے ملے ہوں، ان کی باتیں سنے ہوں، ان سے پوچھو وہ لوگوں کا بیان کا انداز کیا ہے، سب کا انداز ایک، عمومی بات میں بٹھا دو وہی انداز۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ایک ہی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں ملفوظات الگ ہے، بیان ایک ہی ہے۔ 50 سال میں ان کا بیان نہیں بدلا۔ کتنے سال؟ اتنا پکا یاد تھا حضرت کو، بیان کرتے کرتے غنودگی آ جاتی، پھر اٹھتے، جہاں تک غنودگی سے پہلے بتایا وہاں سے شروع کرتے، اور ان کے جتنے سامعین ہیں ان سب کو ان کا بیان حفظ یاد ہے۔ اور ہمارے فاروق بھائی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا، پورے اجتماعات میں ایک ہی بیان، ایک بیان کرتے ہیں وہ، آپ دوسرا اجتماع کو جاؤ سیم بیان، تیسرا اجتماع کو جاؤ سیم بیان، چوتھا اجتماع کو جاؤ سیم بیان، 2022 کے اجتماع میں سیم بیان، 23 میں سیم بیان، 24 میں سیم بیان۔ ذرا واقعہ بدلے گا، اس کے بعد یہ واقعہ بولیں گے برابر بولیں گے، اس کے بعد یہ واقعہ بولیں گے۔ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہمیں اندازہ ہے۔ یہ داعی کی دعوت نہیں بدلنی چاہیے۔ جو عنوان آپ نے ان کو سنایا، جیسے ہم 5 کام سناتے ہیں، 5 کام بدلتے ہیں، 6 نمبر سناتے ہیں، 6 کام بدلتے ہیں، جس طرح ہمارے نمبر نہیں بدلتے، بیان کیوں بدلتا ہے بھائی؟ بیان کیوں بدل رہا ہے؟ مقرر بننے کا شوق ہے، داعی ہیں ہم، مقرر ہیں ہم، تو داعی ہیں۔ داعی کی دعوت بدلتی نہیں، مقرر کی تقریر بدلتی ہے۔ اور ہمیں مقرر بننے کو نہیں کہا گیا، کیا بننے کو کہا گیا؟ داعی۔ مقرر نہیں بننا، مقابلہ، میں بھی تقریر کروں، فلاں مولانا سے ذرا دبا کر بولوں گا، تو اس کا مطلب آپ متکبر ہیں۔ ڈاکٹر تو ہے نہیں علاج کرنے نکلے، ڈاکٹر تو ہے نہیں سرجری کرنے نکلے، ڈاکٹر تو ہے نہیں تربیت کرنے نکلے، وہ ڈاکٹر ہے، کر رہا ہے، اور ہم داعی ہیں۔ داعی کی دعوت نہیں بدلے گی جیسے مؤذن کی اذان نہیں بدلتی۔ تو اس لیے یہ چکر میں نہ پڑیں کہ ہم مطالعہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، نہیں۔ جو کر رہے ہیں ایک مرتبہ ہم علماء سے سنائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو کرو۔ چاہے امریکہ جاؤ وہی بیان، آسٹریلیا جاؤ وہی بیان، سوئٹزرلینڈ جاؤ وہی بیان، نیوزی لینڈ جاؤ وہی بیان، اجتماع میں کرو وہی بیان۔ نادر علی خان صاحب کو بھی میں نے دیکھا، ایک بات وہ شروع کرتے، روانگی کی بات، کئی سال میں نے ایک ہی روانگی کی بات سنی۔ جو سنے ہو روانگی کی بات حضرت سے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار، آپ 10 بار ایک ہی روانگی کی بات سنیں گے۔ اس میں آ کر ڈیزائننگ نہیں، آلٹریشن نہیں، کلرنگ نہیں، چمکی نہیں، نو رنگ نہیں، سب رنگ نہیں، ایک ہی رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس لیے میں عرض کرا ابھی کہ ہم بیان کے چکر میں نہ پڑیں۔ کام بیان نہیں ہے، اصل کام بیان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ آج میری بات طے ہوئی ہے، آج للکار دیتا ہوں کہ بھائی کیا اس وقت یہاں مجمع آپ کو للکارنے کے لیے جوڑا گیا ہے؟
یا آپ کی مہارت بتانے کے لیے، آپ کے ہنر بتانے کے لیے، آپ کی صلاحیت بتانے کے لیے، آپ کی ہمت بتانے کے لیے، آپ کے حوصلہ بتانے کے لیے، آپ کی جانکاری بتانے کے لیے یہاں مجمع جوڑا گیا ہے۔ مجمع جو جوڑا گیا ہے فکر مند بنانے کے لیے، ان کو کام پہ لائیے، اور کام پہ لانے کے لیے جو کرنا ہے وہ کیجئے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نیت یہ کرنا کہ ہم اپنے کام میں تعلق رکھیں، کام کا۔ کس کا تعلق رکھیں؟ حالات سے نہ گھبرائیں، کبھی نہیں، حالات سے کبھی نہیں گھبرانا، حالات کو فیس کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، حالات کو حل کرنا، حالات سے سمجھوتا کر لینا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، ارے اس بندے سے آپ کیسے ہیں کیا سوال کرتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات چل رہی ہے۔ اب لوگ دیکھیں کیا ان کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ان کی مرضی کے مطابق کائنات چل رہی رہتی ہے۔ ہم پوچھا حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، ہمیشہ اللہ کی جو مرضی ہے جی وہی میری بھی مرضی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے چاہا میں گروں، میں گر گیا، میں اس گرنے سے راضی ہوگا، کیوں؟ میری بھی مرضی میرا گرنا ہی تھا۔ جو اللہ نے میری زندگی میں لانے کا فیصلہ کر دیا، ان تمام چیزوں پر میں شکایت نہیں کرتا، رضا کا اظہار کرتا ہوں۔ جب جو بندہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا تو اللہ اس کی مرضی کے مطابق کائنات کی مرضی بنا دیں گے۔ تو پہلے صحابہ کیا کرتے تھے؟ بے اللہ کا یہ فیصلہ ہے ہاں تو ہم راضی ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے ہاں ہم راضی۔ جیسے کہ کہا حضرت حاجرہ نے، اللہ کا یہ حکم ہے یہاں چھوڑ کر جانا، ہاں کہا اذن لن یضیعونا، اللہ کا اگر حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی تمام مرضی پر راضی ہونا سیکھ لیں تو انشاءاللہ تمام مسائل کو اللہ حل کر دیں گے۔ اسی لیے دعوت کا کام کیوں؟ یقین بنانے کے لیے۔ دعوت کا کام کیوں؟ دنیا میں اللہ کا بندہ رہ کر جینے کے لیے۔ دعوت کا کام کیوں؟ زندگی کے ایک رخ پر لانے کے لیے۔ دعوت کا کام کیوں؟ صحیح اپنا نظام زندگی بنانے کے لیے۔ دعوت کا کام کیوں ہے؟ قبر کے 3 سوالات، حشر کے 5 سوالات کی تیاری کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے وہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے چلنا ہے، چلانا ہے، چلنا بھی ہے، چلانا ہے، چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے۔ کہ جب چلنا اور چلانا ہے تو خود ایک سیڑھی پر اوپر کھڑنا ہے۔ نیچے کے لوگوں کو اگر آپ اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے اوپر کھڑے ہو کر کھینچنا پڑے گا، تب جا کر نیچے کے لوگ اوپر آئیں گے۔ اگر ہم بھی نیچے ہوں وہ بھی نیچے ہوں، دونوں ایک ہی سطح پر رکھ کر کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ کھینچا تانی ہوگی۔ ادھر سے آپ ان کو کھینچو گے، ادھر سے وہ آپ کو کھینچیں گے، ادھر سے آپ ان کو کھینچو گے، اس سے آپ یہ کھینچا تانی۔ اگر آپ اوپر لانا چاہتے ہو خود کو اوپر کھڑنا ہوگا۔ اسی طرح کہا امت کا ایک بڑا طبقہ باہر ہے، جن کو آپ قربانی پہ لانا چاہتے ہیں تو قربانی کے اوپر کے سطح میں آپ کو کھڑنا ہوگا۔ آپ 8 گھنٹے پر آئیں گے، وہ 2.5 گھنٹے پر آئیں گے۔ آپ 9 دن پر آئیں گے، وہ 3 دن پر آئیں گے۔ آپ 4 مہینے پر آئیں گے، وہ چلے پر آئیں گے۔ اگر آپ تقاضے پہ آئیں گے وہ ترتیب پہ آئیں گے۔ اور ہم ہی کہہ رہے ہیں نہیں بھی معاف کرنا، نہیں معاف کرنا، نہیں معاف کرنا۔ تو جب داعی عذر کرنا پیش کر دے تو مدعو آٹومیٹک جھوٹے عذریں بنانے والا بن جائے گا۔ داعی اگر صحیح عذر پیش کرنا شروع کر دیں، دیکھو تمام انبیاء نبیوں کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، کسی نبی نے معذور ہونے کے باوجود عذر پیش نہیں کیا۔ حالانکہ ہیں عذر کے باوجود اپنا عذر ظاہر کبھی نہیں۔
داعی جب تک اپنے حالات کو پردے میں رکھے گا، اللہ نسلوں کے حالات کو حل کرتا چلا جائے گا۔ دیکھو اس وقت آپ لوگ آئے ہیں یہاں، تو اللہ ہر ایک کے حالات میں یہ سہولت میں آیا ہے یا مصروفیت میں آیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ یہاں بیٹھنے والے سہولت بنا کر آنے والے، یا یہاں بیٹھنے والے مصروفیت سے نکل کر آنے والے، دونوں کی نسلوں کی قبولیت ان کی قربانی کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے، نہ کہ گنے جائیں گے۔ 2 رکعت تم بھی پڑھ رہے ہو، 2 رکعت وہ بھی پڑھ رہا ہے، 2 رکعت میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن ہر ایک کی 2 رکعت کی کیفیت کیا ہے کون جانتا ہے؟ تو اللہ ان 2 رکعت کو رکھ کر جب تولے گا، ایک 2 رکعت وہ جو 200 رکعت سے بھاری، 2000 رکعت سے بھاری۔ اسی لیے تابعین، جس وقت تابعین سے پوچھا گیا صحابہ کیسے تھے، خصوصاً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا حضور کے صحابہ کے سلسلے میں کچھ وضاحت کیجئے، کچھ بتائیے۔ تو حضرت قتادہ نے فرمایا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگوں سے زیادہ صحابہ نماز روزے والے نہیں تھے۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے تو کافی ہے، نمازوں پر نمازیں، نمازوں پر نمازیں، روزوں پر روزہ، روزوں پر روزہ، نفلی، فرائض نہیں، نفلی۔ صحابہ اتنے زیادہ نفل نماز پڑھنے والے نہیں، اتنے زیادہ روزہ رکھنے والے نہیں۔ پھر کیا تھے صحابہ؟ کہنے لگے ولیکن ایمانہم کالجبال، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ یقین، قضاء علی الرضا۔ پوچھا کیف اصبحتم، کہا 3 چیزیں تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ کہا حضور 3 چیزیں ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، ہر مصیبت پر صبر کرنا، ہر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ 3 صفات ہمارے اندر آ جائیں، اللہ کے ہمیشہ مصیبت آئے، اس سے بڑی مصیبت والے کو سوچو یہ مصیبت حل ہو جائے گی۔ بیماری آئے، اس سے بڑی بیماری کو سوچو یہ بیماری ہلکی ہو جائے گی۔ پریشانی آئے، اس سے بڑی پریشانی کو سوچو وہ پریشانی چھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ کی جو نعمت گئی اس پر شکایت کرے بغیر جو نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ شاکرین میں شامل کر دے گا۔ تیسری چیز، ہر اللہ هو الذی اضحک وابکا، اگر اللہ کا فیصلہ ہنسنے کا ہے ہنسیں گے، رونے کا ہے روئیں گے۔ ہنسانے والی ذات کس کی؟ رلانے والی ذات بھی کس کی؟ جب اللہ کی سب کچھ ذات ہے تو اللہ ہنسانے والے حالات آئے تو ہنسیں گے، رونے والے حالات آئے روئیں گے، سہ لیں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی دعوت اسی لیے ہے، دعوت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا کھڑنا نہیں، جو نسلوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، جو نسلوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ کھڑے ہونے کے عادی بن جائے۔ ہر تقاضے پر الحمدللہ، ہر تقاضے پر انشاءاللہ، ہر تقاضے پر آگے بڑھنے کی اگر عادت پڑ گئی تو پھر آپ کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہر تقاضے کو پورا کرنے والے بنے کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ متقیوں کا ہمیں پیشوا بنا دے، امام بنا دے۔ علماء نے کہا اگر امام دعا کرے تمام مقتدیوں کو متقین بنا دے، اگر امیر دعا کرے تمام ماموروں کو متقی بنا دے، استاد اگر دعا کرے تمام شاگردوں کو متقی بنا دے، اگر گھر کا بڑا دعا کرے یا اللہ میری پوری نسل کو، ہیڈ آف دا فیملی دعا کر رہا ہے یا اللہ پوری نسل کو تو متقی بنا دے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس کے لیے ارادے، عزائم، ہمت، کوشش کرنا ہمارا کام، قبول کون کرے گا بولو؟
نیت کرنا کس کا کام؟ ہمارا۔ نیت کا بخیل کبھی عمل کا سخی نہیں بن سکتا، لکھ کر رکھ لو۔ نیت کا بخیل کبھی عمل کا سخی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی انلزمکموہا، اللہ پوچھتے ہیں وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ہم زبردستی تمہیں قبول کریں جبکہ خود قبول ہونا ہی نہیں چاہتے۔ دعا تو کرائیں گے، حضرت دعا کرو حضرت نسلیں قبول ہو جائیں، اور خود 3 دن نہیں لگائیں گے۔ واہ حضرت دعا کرو نسلیں قبول ہو جائیں، خود چلانے لگائیں گے۔ حضرت دعا کرو نسلیں قبول ہو جائیں، خود نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے۔ حضرت دعا کرو نسلیں قبول ہو جائیں، خود اپنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، نسلیں قبول ہو جانا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء بنایا۔ امام حضرت ابراہیم کون ہے؟ ارے جد الانبیاء، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جد الانبیاء، تمام نبیوں کے دادا۔ کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء؟ اس لیے کہ جتنے امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے سب کو پورا کیا، ہر پیپر اٹینڈ کیے، ایبسنٹ نہیں، ہر پیپر اٹینڈ کیے۔ بکلمات فاتمہن، اور 100 کو 200 نمبر لے لیے۔ ایک ہے تمام لکھنا، ایک ہے اتم لکھنا۔ اللہ نے جو معیار کامیابی بنائی اس سے بھی آگے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے اتمہن۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک ہے خلیل اللہ، ایک ہے حبیب اللہ، بولو ایک ہے اور ایک ہے۔ ترجمہ اردو میں دونوں کا ایک ہے، حقیقت میں ایک نہیں ہے۔ عربی کے بعض وہ جملے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں تا قیامت نہیں کر سکتے۔ برکت کا ترجمہ کرو دیکھیں گے، برکت عربی کا لفظ ہے، بھئی ترجمہ کیا کرو گے؟ برکت، برکت ترجمہ نہیں ہوتا، عربی بولے آپ، پھر بولیے برکت کا ترجمہ، برکت وہی برکت، عربی کا ترجمہ کیجئے، ترجمہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کئی جملے وہ ہیں جو اردو میں آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنا جامع جملہ ہے، اس جملے کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حبیب اللہ، اللہ کا دوست، دونوں کو آپ ایک ہی ترجمہ کریں گے؟ حالانکہ حبیب اللہ وہ ہے، خلیل اللہ وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ خلیل اللہ وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ حبیب اللہ وہ ہے جس کی دوستی کے خاطر سب کچھ اللہ لٹا دے۔ دونوں میں فرق ہے کہ ادھر سے لٹا دیا ادھر کو، ادھر سے لٹا دیا ادھر کو، یہ ہے فرق حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے درمیان۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت خلیل اللہ ایسے ہی نہیں بن گئے بلکہ سب کچھ لٹا کے بنے ہیں، تب جا کر نسلوں میں اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ حضرت امام الانبیاء کو پیدا کیا۔ جب مسابقہ ہوا، ایک ہے اسحاقی خاندان، ایک ہے اسماعیلی خاندان، تو اللہ نے حضرت اسحاق کو تمام نبیوں کے لیے قبول کیا، حضرت اسماعیل کے نسل کو اس لیے کہ ہجرت کیا حضرت اسماعیل نے، امام الانبیاء کے لیے قبول کیا۔ اس لیے تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ تو بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ بولو۔ بیرون کے لیے بتاؤ، پہلے بیرون کے لیے پہلے بتاؤ بھائی کون کون تیار ہیں؟ ماشاءاللہ جلدی جلدی بتاؤ۔